حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطائے خدا دعائے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بقیہ سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، فاروق اعظم حضور علیہ السلام کی مراد ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، یا اللہ 2 عمروں میں سے 1 عمر مجھے دے دے، یعنی عمر بن حشام اور عمر بن خطاب۔ وہ دعا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کی غرض سے آئے، آپ نے کلمہ پڑھا تو جناب جبریل امین آئے، ابن ماجہ میں موجود ہے، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے کلمہ پڑھنے سے آسمان کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو ببانگ دہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین لوگوں تک پہنچانے لگے۔ جب ہجرت کی باری آئی، ہر ایک نے چھپ کے ہجرت کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں گئے، فرمانے لگے جس نے بچے یتیم کروانے ہیں عمر کے سامنے آئے، جس نے عورت بیوہ کروانی ہے عمر کے سامنے آئے۔ عمر ہجرت کر رہا ہے کوئی رکاوٹ بننے والا؟ آپ نے اعلانیہ طور پہ ہجرت کی، کوئی رکاوٹ بننے والا نہیں تھا۔ اور لطف کی بات تو یہ ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو آپ سے قبل صرف 39 صحابہ کرام نبی دارہ اسلام میں آئے، اور آپ نے جب کلمہ پڑھا تو 40 کا عدد مکمل ہو گیا۔ جب حضرت فاروق اعظم نے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، میرے آقا علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں تم نعرہ رسالت لگاتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ہم کہتے ہیں دلائل دور بھی بڑے ہیں، لیکن یہاں نبی پاک علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کر کر یہ بتا دیا کہ جس نے ساری زندگی نعرہ رسالت لگانا ہے، میں نے عمر مسلمان کر دیا، وہ ساری زندگی لوگوں تک دین پہنچائے گا۔ اسی لیے تو انگریز بھی کہہ گئے اگر جناب فاروق اعظم کو زندگی کے 2 سال اور مل جاتے تو 4 دنگ کے عالم میں اسلام کا ہی جھنڈا لہراتا ہوتا۔